سامنے آ کر اس انداز سے کہ کل لا الہ الا اللہ تقول کبھی اس انداز سے کہ دیکھو ایک ہی مسئلہ ہے، امتحان ہے وہ ایک بات کا ہے کہ اللہ کے بندے ہو اور بندگی ثابت کر دکھاؤ اپنی زندگی سے، اس کی بات مانو، اس کی پوجا ہو، اس کی برائی ہو، اس کی نظر نیاز ہو، اس کے دوستوں کے ساتھ اپنی جان چھوڑو ان پر اور ان کے دشمنوں آنکھوں میں آ کر ڈال کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرو اور زمانے تو للکارو، اور اس کے بعد اپنی جان مال کی توانائیاں ان کے خلاف استعمال کرو، یہاں تک کہ یا تو تم اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچ جاؤ اور یا ان کا سر اللہ کے سامنے چھوٹ جائے۔ یہ ایک بات شروع میں جب اٹھی ہے تو بات یہی ہے، لیکن انسان کو ہوشیار کیا گیا ہے کبھی اس انداز سے سماؤ شفقت یہ بھوت لانے والا ہے، یہ آسمان تک پھٹ جائے گا، تو تمہاری چادراہٹ ہو، تمہاری یہ حویلی ہو، تمہارے یہ حجم اور حجم ہو، تمہاری یہ طاقت اور قوت ہو، چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد ان تمہاری بہاروں پر خدا کا دامن دراز ہوگا اور انگارے برسیں گے، گرفت جائے گا تمہارا پاک اگر تم اس کے اوپر اعتماد کر کے بھول گئے ہو۔ یہ بات ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ یہ بات کوئی میں آج نہیں بات نہیں کہہ رہا ہوں، اوپر آتے ہوئے تمہارے چہروں کی چوریاں بدل رہی ہیں، تمہارے ہاتھوں کے اندر تمہاری رگیں اور تمہارے افراد کم نہیں ہیں، کبھی تمہارے منہ سے گالی نکلتی ہے، کبھی تم ہاتھ اڑاتے ہو میرے اوپر، کبھی گالیاں دیتے ہو، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود تمہارے سامنے خیر خائی کی ایک ہی بات کرتا ہوں، تم سے ایک کڑی بھی چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ لا حکم لا الہ الا اللہ، یہ اصلی بات ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا الہ نہیں ہے۔ اور آپ جانتے تھے کہ الہ کے معنی کیا ہے، اب کو معلوم تھا کہ الہ کے معنی کیا ہے، ان کی زبان تھی الہ ہے جو اختیار رکھتا ہے سارا، جو نفع اور ضر اپنی مٹھی میں رکھے اور جس کے ساتھ چاہے وہ منفعت کا معاملہ کرے اور جس کو چاہے سختی میں ڈال دے، وہ جو زندگی اور موت پر قادر ہے، وہ جو بودوں کا بھرنے والا ہے، جو کھیتیوں کو مردہ زمین کو گرانے والا ہے اور جو سچ کے اوپر قادر ہے اور سب کے اوپر قہار ہے۔ یہ سننے کے بعد جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو ہے معاملہ ایمان کا، اس کی طرف میں تم کو دعوت دیتا ہوں، اور تمہارے یہ سردار ہیں جن کے پاس طاقت اور قوت ہے، وہ تو خود سبھی کی انتہا کر رہے ہیں، مالک کو بجائے اس کے اس کو اتنی خاطر ملائے، مالک کے مقابلے میں انہوں نے اپنے اور مالک بنا لیے ہیں کہ یا خود مختار بن گئے ہیں، اور یہ اللہ کے ساتھ بہرحال نمک حلالی نہیں ہے تو پاشوادی نہیں ہے، اور بڑے کی زندگی کے بعد جو موت آنے والی ہے اس کے اندر صرف جو فیصلے کا دن آئے گا، دوسری ایک بات پر فیصلہ ہوگا کہ کس نے مالک کا کھانے کے بعد مالک کے سامنے سر جھکایا ہے اور کون نمک حرام کھایا ہے۔ یہ بات بڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، کبھی قرآن کو ہدایت سے بیان کرتے ہیں کہ میری کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے دیکھو سب سے پہلے رسول جو آیا ہے اپنے مشرق قوم میں جو ایک ظلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ مالک اپنے لیے گالی کہتا ہے، جس کو مالک کبھی برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے فلا تجلی اللہ اندازہ وانتم تعلمون کہ میرے بندے سب کچھ میرا ہے، میرے ساتھ میرے بندوں کو برابر اور شریک اور شادی نہ کرو۔ ایک مسئلہ ہے فرمایا گئی، ایک مسئلہ پہلے رسول جو آئے ہیں مشرق قوم کے اندر حضرت آدم کے بعد انہوں نے یہی ایک مسئلہ اصلی مسئلہ ہے جس میں ان کو آزمایا گیا ہے کہ قوم عبداللہ مالکم نہیں لازم کرو کہ تمہاری دنیا میرے سامنے ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہارے پاس وجود ہے، تم عیش اڑاتے ہو، تمہاری اکثریت کا عالم یہ ہے، لیکن تم نے اللہ کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے، جس کی دنیائی کی چادر پر ہاتھ ڈالا ہے، اور اللہ کے 5 بڑے نیک بندے تھے جو اس کو پوچھتے اس کو پکارتے تھے، تم نے ان کو اس کو ڈالنے کی کوشش کی، ان کو اٹھایا ہے، کسی کو تم نے مشکل دکھا بنایا ہے، کسی کو دادا پکارتے ہو، کوئی تمہارا خوف ہے، کوئی بندہ ریاض، کوئی بندہ پرور ہے، کوئی مزید آواز سمجھتا ہے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے سامنے دکھتے تھے، یہ تم نے کیا قدم اٹھایا ہے۔ اور مالک فرماتا ہے 950 سال تک اللہ کا بندہ اسی دعوت کو دیتا رہا، نماز روزے اور حج زکات کا کوئی مقدم نہیں آیا۔ اس 950 سال کی دعوت کا انجام مالک فرماتا ہے وہ ماں امن
اعمال سے اپنی خطاؤں کی، اور وہ شرک وہ خطا ہے جو پروردگار بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ تو وہ معافی مانگو، اللہ تمہارے اوپر آسمان کو رحمتوں کا دھارا بنا کر برسا دے گا۔ جو تمہارے پاس آج ہے نہ اضافہ کرے گا، باغات کی ریل فیل ہوگی، تمہاری اولادوں تمہاری آبادی بے انتہا ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت اس دنیا میں جب تک زندہ ہو برسے گی، اور اس کے بعد زمین کی بادشاہ سے لگاتے ہوئے باغات تمہارے کرم سے دیکھو آگے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گے۔ ہماری تمہارا 950 سال تک ہماری اس بندے نے اپنی قوم کے اندر اپنا کلیجہ نکال کر ڈال دیا، سوائے دل کی لوگ مان لائیں گے۔ سمجھا گیا ہے، اس نے ان کو آواز دی تو ہم اس کی بات کو کہتے ہیں، اور ایسا ہمیں طوفان برپا کیا ہے کہ آسمان کو حکم دیا، اس نے اپنی دہانی کھول دی ہے، اور زمین میں اپنا پان اللہ کے اندر کرنا کیا ہے یہ آواز تھی ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو توحید کی دعوت اٹھائی انہوں نے کراچی سے، کیماڑی سے، اور یہ پھیلتے پھیلتے کشمیر کی وادیوں تک اور خیبر تک، اور پھر ہمارے کتنے ساتھی ہیں دوسرے ملکوں میں بھی گئے، وہاں بھی یہ آواز پہنچائی توحید کی دعوت، اور یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہماری جماعت کا منشور ہے، اسی کے لیے ہم اب جیتے ہیں، اسی کے لیے انشاءاللہ مریں گے، یہی ہماری دوستی کا معیار ہے اور یہی ہماری دشمنی کا معیار ہے۔ کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو توحید کی دعوت دیتے ہو، اللہ کے بندو کچھ ذرا ہوش کے ناخن لو، تاریخ پڑھو، اپنی تاریخ، اور قرآن کے اندر جو اسلامی تاریخ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر دور کے اندر بگڑی ہوئی مسلمان قوم کے اندر توحید کی دعوت اٹھتی ہے۔ نوح علیہ السلام جس قوم کے اندر بھیجے گئے تھے، وہ آدم علیہ السلام کی وہ اولاد تھی، بگڑے ہوئے مسلمان تھے، ان کے اندر شرک آ گیا تھا، اور ان کے 5 تن پاک، اور آپ دیکھیے پہلی مشرک قوم اس کے 5 تن پاک، وز، سوا، یعوس، یعوق اور نصر، اور آخری مشرک قوم اس کے بھی 5 تن پاک، ان کی باقی بھی ہیں لیکن 5 کو بالکل سر فہرست پوجتے ہیں اللہ کے علاوہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین کو، پھر ان کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ 5 تن پاک ہیں ان کے۔ اور پہلی مشرک قوم 950 سال اس کو توحید کی دعوت دی گئی، اب یہ آخری مشرک قوم ہے، اس کو اللہ جانتا ہے یہ 9 سال ہوں گے یا 950 سال ہوں گے یا 9000 سال ہوں گے یا 9500 سال ہوں گے، یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، لیکن مسئلہ ایک ہے، یہ بگڑی مسلمان امت ہے آج جو اسلام کے نام سے ہے، یہ مسلمان ہر جگہ ان کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی ہے، فرقوں میں بڑھ گئے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سعودی ہوں، حنبلی، سارے کے سارے مشرک بن گئے، ان کے عقیدے مشرکانہ ہیں، تنظیم اسلامی ہو، جماعت اسلامی ہو، ڈاکٹر اسرار، ذاکر نائک، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں ان کا شرک پھنسا ہوا ہے، کوئی کسی میں زیادہ کسی میں کم، طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، خادم حسین رضوی کا تو کہنا ہی کیا، تو شرک کا دائی گزرا ہے، شرک کے نعرے لگا کے سے پہلے جوش دلاتا ہے، پھر اس کے بعد شرک کرواتا ہے، پھر کہتا ہے جہاد کرو، تو اس سب کا یہی حال ہے، حافظ سعید ہوں، تقی عثمانی ہوں، رفیع عثمانی ہوں، فضل الرحمان ہوں، سارے کے سارے یہ جدید دور کے مشرک، کبھی 9 ستارے گٹھے ہوئے تھے مفتی محمود کی زیر نگرانی، کبھی اس کے بیٹے کے زیر نگرانی، پھر 5 جماعتیں ملی ہیں متحدہ مجلس عمل کے نام سے، نئے روپ میں آتے ہیں، نیا جال لے کے آتے ہیں، پرانے شکاری، یا پرانے ہوں، صوفیہ ہوں، عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی، سہروردی، نقشبندی اور احمد سرندی ہوں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، ان کی کتابیں پڑھیں، ایک سے ایک مشرکانہ واقعات، یا یہ تبلیغی جماعت والے ہوں، فضائل اعمال کے نام سے لے کے پھرتے ہیں اپنے بغلوں میں دبائے ہوئے بت،
ایک سے ایک مشرکانہ واقعات اس کے اندر موجود ہیں. تو کیا کیا جائے، یہ ساری قوم مشرک بن گئی ہے. اسی لیے ذلت اور خواری ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے. ہر جگہ ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. کبھی امریکہ کی گود میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دھکے مارتا ہے، پھر یہ چائنا کے پاس جاتے ہیں، کبھی روس کی قدموں میں جا کر گرتے ہیں. ان کی تعداد دیکھی کتنی ان کی تعداد ہے. وسائل، سونے کے پہاڑ ان کے، تیل کے ذخائر ان کے پاس، ایٹم بم ان کے پاس، کمانڈو فوجی دستے ان کے پاس، بڑی یوتھ، نئی جنریشن، جوش و جذبہ ان کے پاس. لیکن ذلت و خواری ہے کہ نام نہیں لے رہی ہے پیچھے ہٹنے کا، کیونکہ کنٹرول اس کے پاس ہے، اور جس کے ہاتھ میں سب مشکلات کا حل ہے اسی سے انہوں نے بگاڑی ہوئی ہے. اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اور معبود بنائے ہیں، اور داتا، اور دستگیر، اور مشکل کشا، اور حاجت روا. بتوں کی شکل تبدیل کر لی ہے. ہندو اپنے بت کو کھڑا کر کے پوجتا ہے، اور یہ مسلمان یہ اپنے بت کو، اپنے بابا کو لٹا کے پوجتے ہیں. پھر ان کے واسطے وسیلے ہیں، پھر ان کے رکوع اور سجدے ثابت کرتے ہیں. ان کے مشرک مفسرین سجدے، اندازہ لگاؤ، نبیوں کو سجدے ثابت کرتے ہیں اور قرآن سے ثابت کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کو عالم الغیب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن سے، نفع نقصان کا مالک قرآن سے، ہر چیز فاصلہ وسیلہ قرآن سے. او بے ایمانو، نمک حرام، غدارو، کیا قرآن شرک پھیلانے کے لیے آیا تھا؟ انبیاء شرک پھیلاتے رہے. سارے انبیاء توحید کی دعوت دیتے تھے اور خود اس پر قائم رہتے تھے. اپنا ایک نمونہ پیش کرتے تھے کہ دیکھو تم بندے ہو اللہ کے، اس طرح بندہ ہوتا ہے. ہر دور کے اندر نبی ایک نمونہ ہوتا ہے اس قوم کے لیے. اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نمونہ ہے. کیا نبی علیہ السلام نے کسی اور کو سجدے کیے ہیں؟ کیا نبی علیہ السلام نے کسی اور کا واسطہ وسیلہ دیا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے کوئی جمہوریت کا نظام قائم کیا تھا؟ یا نبی علیہ السلام نے کوئی عرس اور میلے کیے ہیں، قبریں پکی کی ہیں؟ بلکہ منع کیا ان چیزوں سے منع کیا ہے. لیکن یہ منع کہاں ہوتے ہیں؟ ہر دور میں مشرک منع نہیں ہوتا ہے. اور جس طرح ان پہلے والوں نے اپنے کیے کرتوتوں کے مزے چکھے، جہنم کیا کہیں ایندھن بن گئے، یہ بھی بنتے جا رہے ہیں. جو بڑھتا جا رہا ہے، چاہے جس پلیٹ فارم سے ہو، وہ صدر ہو، وہ وزیر اعظم ہو، جرنیل ہو، کرنل ہو، جو بھی ہو، یہ شرک کے رکھوالے بن گئے. ہر سال شرک کی یہ سالگرہ مناتے ہیں، میلاد کی شکل میں، کوئی 11ویں کی شکل میں، کوئی جناب محرم کے جب 10 محرم آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ قوم ہے، یہ مسلمان ہیں. گھوڑے کو پوجا کرنے والے، پیٹنے والے، ناچنے والی ان کی عورتیں قوالیاں جا کے مزاروں کے اوپر جا کے گاتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے. بہرحال اب اپنی خیر خواہی یہ ہے کہ میرے بھائیوں اپنے آپ کو بچاؤ، اور اپنے آپ کو بچانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے اندر توحید کی دعوت دو. اب یہ نماز روزی کے اہل نہیں ہے، عمرہ اور حج ان کے اب بس کی بات نہیں ہے، نہ ان کے لیے ہے. یہ اب صرف ان کو توحید کی دعوت جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، صحابہ اکرام نے دی تھی، کہ لوگوں کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے. سارے تمہارے مسئلے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، تمہارے قرضے چٹکیوں میں اتر جائیں گے، تمہاری یہ فحاشی کا دور ختم ہو جائے گا، سود ختم ہو جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی، ہر چیز تمہاری ختم ہو جائے گی، تمہاری ذلت اور خواری ختم ہو جائے گی. تم ایک دفعہ کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا دستگیر نہیں ہے، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. بس وہ ہمارے قائد اعظم ہیں، وہ لیڈر ہیں، ان کی پیروی کی جائے گی اس طرح جس طرح صحابہ اکرام نے کی تھی. پھر تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اگر یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو میری قوم کے لوگوں، تو اس کے بعد تم اگر پاکستان کو پوری دنیا سے زیادہ فلاحی ریاست بنا دو اپنے لحاظ سے، اور سارے مسائل اس کے حل کر دو، اور ایمان عقیدے کی بات اگر نہیں ہے تو جو مرتا جا رہا ہے جہنم کی آگ میں جا رہا ہے، جو مرتا جا رہا ہے جہنم کی آگ میں جا رہا ہے. اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، مات یشرک باللہ شیئن دخل النار. بس جس کی بھی موت آتی ہے شیئن، اس نے معمولی سا بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس پر موت آ گئی، دخل النار، آگ کے اندر داخل ہو گیا. اور تم تو پہاڑوں جیسے شرک کر رہے ہو، پکار کا شرک، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، نظر و نیاز کے شرک. یہ 11ویں ہو رہی ہے، یہ 12ویں کے کیک کاٹے جا رہے ہیں، بکرے چھترے چڑھائے جا رہے ہیں، بریانیاں بانٹی جا رہی ہیں، دیگیں بانٹی جا رہی ہیں، ہر مزار کے اوپر، ہر قبر کے اوپر پکارے لگائے، واسطے وسیلے، رکوع اور سجدے، رونا اور دھونا. اللہ کے بندو کون سا شرک ہے جو پچھلی قوم کے اندر نہیں تھا اور اس قوم کے اندر نہ آ گیا ہو؟ سارے شرک ملا کے اس کے اندر آئے. اس قدر یہ ڈھیٹ مشرک قوم ہے، یقین کیجیے، اس قدر بے غیرت ہو گئی ہے، بھیک مانگتی ہے دوسرے ملکوں سے، شرم نہیں آتی ان کو. ان کی مائیں اور بہنیں چیخ رہی ہیں،
ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب کوئی اللہ کا بندہ آئے گا، لیکن کہا یہ تو کرکٹ کے میچ سے ان کو فرصت نہیں ملتی ہے، یہ جناب یہ عرس اور میلوں سے ان کو فرصت نہیں ملتی ہے، ڈراموں اور فلموں سے ان کو فرصت نہیں ملتی ہے، ان ڈسکو مسلمانوں کو، یہ اسلام کے نام کے اوپر کلنگ کا ٹیکا ہے یہ۔ بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اور ہم بھی انہیں میں سے کسی نے جماعت کے اندر ہوتے، ان کے ساتھ ہوتے، اللہ نے ہمیں بچایا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اب میرے بھائیو اسی کی دعوت دو، اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، سورۃ العصر کے اندر یہی معاملہ ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان لائیں، عمل صالح کریں، حق بات کی تبلیغ کریں، کھلی ننگی دعوت، توحید کی دعوت دیں اس قوم کو، بغیر کسی سے ڈرے، بغیر کسی کی لالچ اور روب میں آئے ہو، ذہنی مروبیت کے بغیر، اور پھر اس راستے میں ہر آئی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں، صبر کے ساتھ جب کام نہیں چھوڑنا، کام یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے انشاءاللہ۔